رتن ٹاٹا بھارت کے ممتاز صنعت کار، فلاحی رہنما اور ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین تھے۔ وہ 28 دسمبر 1937 کو ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ رتن ٹاٹا کا تعلق پارسی خاندان سے ہے اور وہ نواب خاندان سے وابستہ تھے، جو ٹاٹا گروپ کے بانی جمشید جی ٹاٹا سے بھی منسلک ہے۔ رتن ٹاٹا نے اپنی ابتدائی تعلیم کیمپین اسکول بمبئی سے حاصل کی اور پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا۔ انہوں نے کارنل یونیورسٹی سے 1962 میں آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں ہارورڈ بزنس اسکول سے 1975 میں ایڈوانسڈ مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے خاندان کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے تھے۔ رتن ٹاٹا نے اپنے کیریئر کا آغاز 1961 میں ٹاٹا گروپ کی ایک ذیلی کمپنی میں کیا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر کمپنی کی زمین پر کام کیا تاکہ کاروبار کی بنیادی چیزوں کو سمجھ سکے۔ 1970 کی دہائی میں وہ ٹاٹا گروپ کے مختلف شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سنبھالنے لگے اور جلد ہی گروپ کی قیادت میں اہم کردار ادا کرنے لگے۔ 1991 میں رتن ٹاٹا سنس کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا اور کمپنی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے بین الاقوامی سطح پر کئی بڑے معاہدے کیے، جن میں جیگور، لینڈ روور اور کورس اسٹیل کی خریداری شامل ہے۔ رتن ٹاٹا نے گروپ کی کمپنیوں کو جدید ٹیکنالوجی اور معیار کے اعتبار سے مضبوط کیا۔ رتن ٹاٹا کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں سے ایک ٹاٹا نینو کار کی تیاری تھی، جسے دنیا کی سب سے سستی کار کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد عام آدمی کو سستی اور معیاری سواری فراہم کرنا تھا۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ دنیا بھر میں مشہور برانڈز خریدنے میں کامیاب رہا، جس نے گروپ کو عالمی سطح پر ایک مضبوط حیثیت دی۔ رتن ٹاٹا نہ صرف ایک کامیاب کاروباری تھے بلکہ ایک فلاحی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں حصہ لیا اور ان کا کہنا ہے کہ کاروبار کو صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی ترقی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور غربت کے خاتمے کے لیے کئی اہم منصوبے شروع کیے ہیں۔ رتن ٹاٹا کو بھارت کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے نوازا گیا ہے، جن میں پدم بھوشن 2000 اور پدم وبھوشن 2008 شامل ہیں۔ یہ اعزازات ان کی کاروباری خدمات اور فلاحی کاموں کے اعتراف میں دیے گئے تھے۔ رتن ٹاٹا نے 2012 میں ٹاٹا گروپ کے چیئرمین کے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن وہ اب بھی کمپنی کے اعزازی چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فلاحی کاموں میں متحرک تھے اور بھارت میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے۔ رتن ٹاٹا ایک سادہ اور عاجز انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور اپنی زندگی کو عوامی خدمات اور کاروبار کی ترقی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رتن ٹاٹا کی شخصیت اور ان کی کامیابیاں انہیں بھارت کے عظیم ترین صنعت کاروں اور فلاحی رہنما میں شمار کرتی تھی۔ ان کا ویژن اور کاروباری اصول آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تھی رتن ٹاٹا کی سیرت۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔